سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخنگی. میرے دوستو فتح مکہ کی داستان سے کون نہ واقف ہوگا؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا کہ جب مسلسل 20 سال مصیبتیں جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری کا زمانہ آیا اور مکہ فتح ہوا تو صحن کعبہ کے اندر مجرمین قریش بیٹھے تھے. مجرمین قریش بیٹھے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا. ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی. ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے. ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی. ان میں وہ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے اور آپ کے پیچھے 10,000 خون اشام تلواریں ہیں اور وہ ایک اشارے کی منتظر ہے. محمد الرسول اللہ اشارہ کریں ہم ان کی گردنوں کو اڑا دیں. محمد الرسول اللہ اشارہ کریں ہم ان کو مقتول بنا دیں. محمد الرسول اللہ اشارہ کریں ہم ان کو قتل کر دیں. دفعتاً زبان مبارک کھلی اور سوال ہوا، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ آج کیا رویہ میرا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے؟ دبے الفاظ میں جواب ملا، محمد تو ہمارا شریف اور بھتیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو یہاں کہنے کی ضرورت تھی کہ مجرمین قریش سامنے تھے، کہنے کی ضرورت تھی کہ صحابہ جاؤ ان کی دھڑوں کو ان کے گردنوں سے ان کی گردنوں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر دو، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دو، ان کی ماؤں کی ممتا کو چھین لو، ان کے بچوں کو یتیم کر ڈالو. لیکن میرے نبی نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمینہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے. آمینہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں تمہیں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے. مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں چھینا جائے گا. مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو آج تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا جائے گا. مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ آج تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. جاؤ اعلان کر دو آج سب کے ساتھ آزاد ہیں. آج معافی کا اعلان ہے. جو دار الصفیہ میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہوگا، جو کعبے میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہوگا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہوگا. میرے دوستو یہ پیغمبر کے اخلاق تھے، یہ پیغمبر نے اخلاق ہمیں سکھائے، یہ اخلاق ہمیں بتائے. لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو انتشار اور اختلاف کا شکار بنا دیا. میرے دوستو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آیا تھا اخلاق کے ذریعے، اور آج ہم نے اپنے کو غیر بنا دیا. آج ہم نے اپنے ہی کو غیر بنا دیا. میرے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح پورا جسم ہوتا ہے، ہاتھ کو تکلیف ہو آنکھ روتی ہے، پیر کو تکلیف ہو ہاتھ مرہم پٹی کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ہے. کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی دوسرے مسلمان کو چوٹ پہنچے گی. کسی مسلمان یا کوئی مسلمان تکلیف میں ہوگا، کوئی مسلمان پریشانی میں ہوگا، ہر دوسرا مسلمان کرے گا. اس طرح یہ ایک جسم کے مانند ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، جب تک تم اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتے رہو گے، جب تک تم نفرت کی آگ کو بھڑکاتے رہو گے، جب تک تم اپنے درمیان نفرت کو فروغ دیتے رہو گے، اختلاف اور انتشار کو چڑھاوا دیتے رہو گے، جب تک نفرت کی دلدل میں پھنستے رہو گے، یاد رکھنا تم کامیابی میں نہیں پہنچ سکتے. تمہیں باطل ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے، ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے. کیونکہ مسلمانوں تمہارا جو مقصد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آج اس کو ترک کر کے تم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں محبتوں کو فروغ دیں، آپس میں اختلاف کو ختم کر کے، انتشار کو ختم کر کے تعلقات کو جوڑیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں. یا اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اختلاف اور انتشار سے نکال کر محبت میں پیوست فرما دے.